बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, आज जो हमारे मुआशरती मसाइल हैं उनमें मैं समझता हूं जो आज के सियासी हालात हैं उनका भी अमल दखल बहुत है। मसाइल हल करने की बजाय हम पाकिस्तान को मसाइल का गढ़ बनाते चले जा रहे हैं और मसाइल बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी एक मिसाल आपके सामने है कि अदालत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हुक्म देती है कि जी स्विस जो अकाउंट्स थे उनके बारे में जो स्विस मुकदमात थे ख़त लिखा जाए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ख़त लिखने से इनकारी हैं, बल्कि बार बार ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल फैसला है हमारी पार्टी का कि ख़त नहीं लिखा जाएगा। नाज़रीन, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम पाकिस्तान में कैसा माहौल देखना चाहते हैं? क्या हम कानून की बालादस्ती अपने मुल्क में कायम करना नहीं चाहते? जिन ममालिक में कानून की बालादस्ती नहीं होती उन ममालिक का हशर पूरी दुनिया ने देख लिया है और आगे भी देखते चले जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आज जो हम मसाइल का शिकार हैं और जो मारूजी सूरत हाल है उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ आज जो मेरे मेहमानान गिरामी होंगे मैं उनका तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, ये हैं मुशीर हैं गवर्नर पंजाब के। जी वेलकम जी प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद एजाज मुगल साहब, सदर हैं ताजर विंग पीटीआई पंजाब के। जी वेलकम जी प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर साहब। इनका ताल्लुक JUI से है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के। जी वेलकम जी प्रोग्राम में। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपसे मौलाना साहब शुरू करता हूं कि अदालत बारहा कह चुकी कि खत लिख दें, उसके बाद तौहीन अदालत भी अब होने जा रही है, लग तो यही रहा है, ठीक है। और अब 13 फरवरी को दोबारा बुलवा लिया गया है। क्या फैसला करेंगे वज़ीर आज़म साहब, क्या समझते हैं आप? क्योंकि मौलाना साहब की पार्टी से आपका ताल्लुक है तो वो कुछ पेशन गोइयां भी करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप बताएं हमें, हमारे नाजरीन को, कि बल्कि मशवरा भी दें कि इस वक्त इन हालात से कैसे निकला जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी शमसी साहब। देखें, बहुत अरसे से हमारा मुल्क हमेशा से ही मारूजी हालात का शिकार रहा है, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ हमने एक चीज़ पे गौर रखना है कि यहाँ के मारूजी हालात आते क्यों रहे हैं। एक गवर्नमेंट चल रही है डेमोक्रेटिक अंदाज के अंदर, उस गवर्नमेंट के अंदर ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि इस मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म एक दफ़ा भी हाज़िरी दे चुके हैं और दूसरी दफ़ा भी हाज़िरी देने जा रहे हैं जी। लेकिन इससे पहले कि हम उनको तौहीन अदालत के अंदर लेके आएँ और उन्हें जेल भेजें, सियासी आदमी हैं, उनको जेल जाने में उनके लिए कुछ शर्म का बाइस नहीं बनेगा बल्कि इज्जत का बाइस होगा। सियासत के अंदर परफेक्ट आदमी होता ही उस वक्त तक जब तक वो जेल के अंदर न जाए, उस वक्त उसे परफेक्शंस नहीं मिलती। मसला यह है कि ये एक छोटे से इशू को बहुत बड़ा इशू बनाया गया है। इसके साथ हमारे इस मुल्क के अंदर और बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। आज जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, ये आप समझ रहे हैं कि जो पैसे वापस लाने का मामला है, जो स्विस अकाउंट्स में रकम थी, मेरे कायदे छोटा सा मामला है। मेरे कायदे मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब बारहा फरमा चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर कितनी हुकूमतें करप्शन के इल्जाम पर खत्म की गई। बिल्कुल ठीक है, इसके बावजूद हुकूमतें खत्म हो गई, इस मुल्क के अंदर मुस्तहकम सियासी निजाम नहीं आया, लेकिन करप्शन के नाम पर खत्म की गई। करप्शन के नाम पर खत्म की गई। होना तो ये चाहिए था कि हमेशा करप्शन के बाद आइंदा हालात जब बनते तो हमारा मुल्क एक मुस्तहकम निजाम की तरफ जाता, या जिसके अगेंस्ट आप इल्जाम लगाते हैं उसको सजा हो चुकी होती, या वो करप्शन है वो गन खत्म हो चुका होता। लेकिन आज भी 62, 63, 64 साल के अंदर यह मसले हमारे चल रहे हैं। हुकूमतें हमने रुखसत की हैं, हमने हुकूमतें तोड़ी हैं, यहाँ जमहूरियत को हमने पनपने नहीं दिया गया, हमें से इख्तिलाफ खत्म नहीं है, यहाँ इंतहाई पाकीज़ा माशरा होना चाहिए। जो आपके ये प्रोग्राम का उन्वान भी है, उसकी निस्बत पाकीज़ा माशरा होना चाहिए। लेकिन पाकीज़ा माशरे के लिए हमें जो यहाँ के सियासी हालात हैं, सियासत को मुस्तहकम करना होगा, हुकूमतों को मुस्तहकम करना होगा। यहाँ सिर्फ जैसे कायदे मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया कि कितनी हुकूमतों को करप्शन के बाद खत्म किया गया, लेकिन
کئی سال تک ہمارے سیاسی لیڈران حکومتوں کے اندر پڑے رہے, جیلوں کے اندر پڑے رہے, لمبی مدت انہوں نے جیلوں میں گزاری ہے. مقدمات جو ہیں جو بنائے تھے جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف, وہ جو کہ تو ہیں, اور آج مقدمات بنانے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ مقدمات فلاں کے کہنے پہ بنائے تھے یا سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے بنائے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے, لیکن وہ کہہ کے پھر دوبارہ سٹیٹمنٹس بدل جاتی ہیں کہ نہیں مقدمات بالکل درست تھے. لیکن وہ باہمی طور پر ان کے معاملات اکٹھے چل تو رہے ہیں جی. سیاسی حکومت جیسے ہمارے چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ 20ویں ترمیم جو ہمارے مطالبات میں مانے جائیں, ہم آپ کے ساتھ پھر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جن لوگوں نے بنائے تھے, جس کے خلاف بنائے تھے, جس کی وجہ سے صدر زرداری ہمارے 12-13 سال رہے ہیں جیل کے اندر, وہ انہیں کے ساتھ پھر بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. مسئلہ یہ ہے محترم شمسی صاحب, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ہمارے اصل ایشو کو ایڈریس کرنا ہوگا. صرف کرپشن مسئلہ نہیں ہے, یہاں کا سیاسی نظام جو ہے وہ مستحکم نہیں ہے, اس کی طرف جانا ہے. ایک کرپشن کے مسئلے کو ہم اچھال رہے ہیں, جو ایک چودھری ذات صاحب دلیل دے رہے ہیں, اسے بھی تھوڑا سا اس پہ بھی توجہ دینا ہوگی, اہمیت دینا ہوگی کہ جناب جب ہم اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف لیٹر لکھیں گے, دنیا کے اندر کیا جائے گا؟ پوری دنیا کے اندر آج جو میڈیا کے اندر رپورٹس آئی ہوئی ہیں, پوری دنیا کے اندر ایک بات پھیلا دی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ناکام ریاست کی طرف جا رہا ہے. اس خطے کے اندر آپ ریجنل اس کی پوزیشن دیکھیں, یہ پاکستان انتہائی امپورٹنٹ پوزیشن کا مالک ہے, اور یہاں بین الاقوامی مفادات بہت زیادہ ہیں. ہمیں اپنے مسائل کو دیکھنا ہے, نہ کہ ہم انٹرنیشنل ایجنڈوں کو دیکھیں اور یہاں ہم حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ کریں. آج یہ مسئلہ جو ہے, عدالتوں کے اندر انصاف ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کا حق ہے, سوشل جسٹس ملنا چاہیے. ریاست کے اہم ترین ستونوں میں انصاف ہر بندے کا حق ہے. اس کے ستونوں میں ایک بنیادی ستون ہے کہ عوام کو اور لوگوں کو انصاف ملے. لیکن اور بھی تو مقدمات ہیں. اصغر خان پٹیشن پڑی ہوئی ہے, اسے اٹھانا چاہیے. لیکن اس کو بھی لے آئے ہیں نا, اب ڈیٹ تو اس کی 29 ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ فیصلے آنے چاہیے. 8,000 مقدمات ہیں NRO کے, ان کو بھی لے کے آئیں. صرف ایک ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے ملک کا نظام, سیاسی نظام, استحکام وہ خراب ہو, سیاسی نظام کے اندر کچھ شگاف آئے. شگاف آئے. تحریک انصاف کے نمائندہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی ہم عدالت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اگر فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہوا عدالت کے فیصلے پہ تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے, احتجاج کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں, کیسا احتجاج کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا. شمسی صاحب, بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے, آزادی اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ ہم کسی کی غلامی سے آزاد ہو کر اپنے طریقے کے مطابق, اپنے تہذیب اور تمدن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا کہ یہاں پہ اسلام کا بول بالا ہوگا. انگریز جو ہیں وہ اس خطے کا را مٹیریل یہاں سے لے جا کے اپنے ملک میں, تو پھر اس کو پروسیس کر کے تو مہنگی چیزیں یہاں پہ آ کے بیچتے ہیں, اور یہ لوگ ہمارے وسائل کو کھا رہے ہیں. لیکن یہ جو کالے انگریز جہاں پہ بیٹھے رہ گئے ہیں نا, یہ اس سے زیادہ کھا رہے ہیں اس ملک کو. انہوں نے کچھ نہیں اس ملک کو دیا. ہر کوئی یہی کہتا ہے نظام کو بچنا چاہیے. نظام کس لیے ہوتا ہے؟ عوام کی فلاح کے لیے ہوتا ہے نظام. نظام اس لیے نہیں ہوتا کہ مکمکاؤ کرو, آپس میں سیٹیں بانٹو, اقتدار کی بندر بانٹ کرو, کرپشن کرو, گھر بناؤ اور لوگوں کو کچھ نہ دو. یہ اسلامی معاشرہ ہے. اسلامی معاشرے میں آپ یہ دیکھیں یہ NRO کیا ہے. NRO ایک مکمکا ہے. یہ کوئی اس نے یہ کرپشن کے اوپر یہ اس کی کالک کو دھونے والا ایک معاہدہ ہے جس کو NRO کہا گیا ہے. جس اگر یہ اچھا معاہدہ ہوتا تو اسمبلی بھی اس کی توثیق نہ کرتی. NRO پاکستان کی سپریم کورٹ میں گیا تو وہاں پہ بھی یہ کالا قانون ہی گردانا گیا. اب دیکھیں کہ اگر ہم NRO کے ذریعے اگر یہ مفادات نہ لیتے, NRO کے ذریعے مفادات نہ لیتے, تو آج ہمیں کیا ضرورت ہے خط نہ لکھنے کی؟ خط میں ہے کیا؟ سوئٹزرلینڈ میں پڑے پاکستان اتنا 60 سالوں میں قرضہ نہیں لیا جتنا یہ 4 سالوں میں پاکستان قرضے کے نیچے چلا گیا. تو لوگوں کو ملا کیا ہے؟ یہ وار آف ٹیرر جو ہے, یہ اس سے جتنے ڈالر آ رہے ہیں پاکستان میں, مجھے بتائیں کہ کہاں کون سی سڑکیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں, اکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے. ہمارا کوئی لیڈر عوام کی آواز بولنے کے والا نہیں ہے. اگر یہ جمہوری حکمران ہے تو پھر عوام کی آواز بولیں. آپ کے کیمرہ مین سڑکوں پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جنگ ہونی چاہیے, امریکہ کے پیچھے ہمیں لگنا چاہیے, تو عوام کی آواز ہوتی ہے کہ نہ. تو پھر یہ لوگوں کے آواز کو ملاتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائیں
اور اس امریکہ کو انکار کر دیں. عمران خان کیوں کہتا ہے کہ میرے دور حکومت میں اگر ایک ڈرون بھی یہاں آیا یا تو وہ مارا جائے گا تو یا پھر میں گھر چلا جاؤں گا. ایک عزم تو کریں, ایک ارادہ تو کریں. آپ نے ارادہ کیا, آپ نے آج تک نیٹو کی سپلائی روکی ہوئی ہے, لیکن کل بھی امریکی سفیر نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری فضائی حدود کے ذریعے, فضا کے ذریعے ہم ہوائی جہازوں کے ذریعے سپلائی لے کے جا رہے ہیں. یہ کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے؟ لوگوں کو کیوں بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے اس ملک کو اس کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا, یہ جو زیادتی ہو رہی ہے, اب بند ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے نظام کے نام پہ, جو نظام کے نام پر, جمہوریت کے نظام پر. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ چیز ہے کہ ہمارا دیکھیں یہ 4 سالوں میں مہنگائی, چینی ڈکٹیٹر چینی کہاں چھوڑ کے گیا, اب کہاں لے کے چلے گئے ہیں. ڈکٹیٹر آٹا کہاں چھوڑ کے گیا, ہم کہاں لے کے گئے. بجلی کہاں چھوڑ کے گیا, ہم کہاں لے کے گئے ہیں. کالا باغ ڈیم قابل عمل منصوبہ ہے. آپ ہی کا رائل ٹی وی پہ یہ عبد الرحمان امجد صاحب کی وہ جو ریسرچ چلتی ہے وہ بتاتی ہے کہ کالا باغ ڈیم کے فوائد کیا ہیں, لیکن خیبر پختونخوا اس کا مخالف تھا, وہاں پہ ان کی اتحادی حکومت ہے. سندھ اس کا مخالف تھا, وہاں پہ ان کی اتحادی حکومت ہے. پنجاب اس کا حق میں ہے, یہاں پہ ان کی مخالف حکومت ہے, جس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ آلریڈی اس کے حق میں ہے کہ بناؤ یار, لیکن کوئی اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکتا. کہ یہ اتفاق رائے اس چیز پہ تو پیدا ہو سکتا ہے, خط نہیں لکھنا. اتفاق رائے اس چیز پہ کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ ہاں جی ڈیم بننا چاہیے, کرپشن ختم ہونی چاہیے. فار ایگزامپل میں ایک اور بات کرتا ہوں. کیوں جی انہوں نے بات کی ہے کہ اس پہ تو آپ کا کنسنسس ہو گیا پارٹی کے اندر, تمام جو آپ کے ممبران ہیں صوبائی, جو آپ کی کور کمیٹی ہے, ٹھیک ہے, کہ جی خط نہیں لکھنا, یہ آپ کی پارٹی کا فیصلہ ہے. پاکستان کے مفادات پہ آپ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول کے مفادات ہے نا. جی بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہماری حکومت نے ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلے. کون سی پارٹی نہیں ہے جو اس وقت کولیشن میں نہیں ہے؟ کنسنسس ہے. جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس پہ بھی کنسنسس تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام پارٹیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور جو ملکی مسائل ہیں ان کے حل کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیپل پارٹی نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو خلاف آئین ہو. اچھا, خط آپ کیوں نہیں لکھتے؟ اصل بات یہ ہے کہ جی خط آپ کیوں نہیں لکھتے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں تو اسی سے شروع کرتے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے, ابھی واپس آتے ہیں اور عبداللہ ملک صاحب سے جناب پوچھتے ہیں کہ خط لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا.